قیادت تو پھر جیل میں ہے. نہیں وہ تو انہوں نے تو نامینیٹ کیا نا کسی کو. نہیں لیکن شاہ صاحب ابھی بھی تو قیادت ہوئی ہے نا. یہ بات جو ابھی کون کرے گا قیادت؟ ابھی دیکھیں وہ ادھر بیٹھ کے بھی تو کام کر اصل میں تو نام خان صاحب کا چل رہا ہے نا. نہیں لیکن اس وقت جو ہے خان صاحب تو اندر ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا پیغام لانے والا اور ان کا جو بھی انسٹرکشنز ہیں وہ کون لے کر آ رہا ہے؟ وہ بیرسٹر صاحب لا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب نے کوئی سختی جھیلی ہے اب تک؟ نہیں لیکن آپ ایک بات تو یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے وہ بات تو صحیح ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے نا وہ بھی بڑا کمیٹڈ ہے, وہ ہلنے بھی نہیں دے گا ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا فاروق حبیب کو ہلنے نہیں دیا؟ انہوں نے لیکن وہ دوبارہ الیکشن میں تو نہیں آنے دیا, مطلب اگر ہل گیا تو اس کے بعد آؤٹ ہی ہو گیا. یہ بھی دیکھیں ان کی ایک اس وقت ملتان کا ایک بہت انٹرسٹنگ جو نتیجہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. NA148 اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں 3412 ووٹس لے کر, اور جو ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ ہیں تیمور الطاف ملک صاحب, انہوں نے 2954 ووٹس حاصل کیے ہیں. ابھی تک کے جتنے نتائج کمپائل ہوئے ہیں اس کی یہ صورتحال ہے. اور جو تیسرے نمبر پہ احمد حسین صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ بھی 2236 ووٹ لے کر. تو یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ NA148 ملتان کا ہے جو ہم اپنی اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو گیلانی صاحب آگے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ملتان میں. ایکسپیکٹ ہی کیا جا رہا تھا ویسے. اچھا کراچی سے بھی ایک نتیجہ ہے وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی PTI کے آزاد امیدوار ارسلان خالد سے پیچھے ہیں NA248 پر. خالد مقبول صدیقی کے صرف 280 ووٹ, جبکہ PTI کے آزاد امیدوار ارسلان خالد نے 2049 ووٹس دیے ہیں, لیکن صرف 7 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ. اب یہ حیرانی ہے نا کہ ابھی تک کراچی جیسے شہر میں صرف 7 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ, اور پاکستان میں اس 10:48 یعنی 11 ہو رہے ہیں, اور 6 گھنٹے قریباً الیکشن کو 5-6 گھنٹے گزر چکے ہیں. یہ چیز جو ہے نا بڑی ویسے نا ذہن میں نا آپ کے وہ لا رہی ہے تھوڑی سی شکوک و شبہات. بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے, اور ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا کہ کیا وجوہات ہے اس کی. پہلے تو یہ کہتے ہیں کچھ سسٹم بیٹھ گیا یا کچھ ہوا. یہ جو NA248 جو اس وقت آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں, خالد مقبول صدیقی, یہ تھوڑی سی اپڈیٹڈ ریزلٹ ہے. 12317 ووٹس اس کے مطابق خالد مقبول صدیقی صاحب, اور جو سیکنڈ پر جماعت اسلامی کے محمد بابر خان ہیں وہ 8000 کافی پیچھے ہیں ان سے. اور اس ریزلٹ کے مطابق جو ارسلان خالد انڈیپینڈنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے یقیناً امیدوار ہوں گے وہ صرف 570 ووٹ لے چکے ہیں. تو یہ چونکہ اپڈیٹڈ ریزلٹس ہیں اور اس میں تقریباً 28 جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے. دیکھیں یہ شو کر رہا ہے, میں آپ کی توجہ اسی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پاکٹس بنے ہوئے ہیں, کس جگہ دینی ہے کس جگہ نہیں دینی ہے. دیکھیں جہاں پہ یا کراچی میں کیا ہوا, کراچی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ یہ آگے جا رہے ہیں, ابھی ان کے 569 ووٹ نظر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہن نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھائی کا جو ووٹ ہے وہ ان کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے نا شاید ووٹ کے بعد, وہ یہاں پہ موجود ہے اس وقت, اور ان کو جو ہے بہرحال مطلب ان کا ووٹ پڑ گیا ہے وہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ پاکٹس کے تحت دیے جا رہا ہے کہ کس جگہ کون سی سیٹیں دینی ہے, کس جگہ آزاد امیدواروں کو سیٹ دینی ہے. میں پھر یہی بات کہوں گا کہ 9 مئی کے بعد جن لوگوں کو موٹر سائیکل پہ جھنڈا لے کے چلنے کی اجازت نہیں تھی ان کو آزادانہ ووٹ دینے کی اجازت دی گئی ہے, وہ کسی مقصد کے تحت دی گئی ہے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی, میں پی ٹی آئی اگر الیکشن اپنے بلے پہ کھیلتی تو کلین سویپ کرتی, اور شاید جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے, مجھے اکثریت چاہیے. عمران خان صاحب یہ اکثریت آرام سے لے جاتے ہیں, لیکن ان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا اور پھر ان کی جماعت کو ووٹ ڈالنے کی پوری مکمل آزادی دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں یا جو بھی جس کا بھی آپ نام لینا چاہے صرف مائنس عمران خان مقصد تھا, -1 والا مقصد تھا. باقی پارٹی جو ہے ان کے نظر میں ویسی ہے. اس سے یہ تاثر بھی تو اسٹرانگ ہوتا ہے نا کہ انتخابات اوورآل یا اس کو ہم دیکھیں کہ بہت حد تک فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ فیئر گراؤنڈ نہیں تھی ہمارے پاس, تو فری اینڈ فیئر کیسے ہو رہے ہیں؟ پری پول ریگنگ. اگر آپ نے ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا, جیل میں چلے گئے تھے, ٹھیک ہے جیل سے الیکشن لڑ لیتے, اس کے باوجود اگر اس کی پارٹی کی حمایت یافتہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اسمبلی میں آ جاتی ہے. دیکھیں پھر میں پھر اسی پہ قائم ہوں کہ 136, میرا اندازہ تھا کہ 125 تک کا ہدف ہے, لیکن 136 تک ہدف گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ 3% 4% رزلٹ کے بیس پہ اتنا بڑا دعویٰ میں مناسب نہیں سمجھتا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہہ دیں کہ یہ ہو گیا, یہ
जब तक 50% रिजल्ट नहीं आते आप नहीं कह सकते कुछ। लेकिन वो तो कह क्योंकि वो तो आपने कह रहे खुद हैं कि अभी 170 की प्रेडिक्शन कर शाह रहे साहब हैं। अभी आपने खुद कहा कि पॉकेट्स होते हैं, ये हर बंदा जानता है, जितने हमारे देख रहे हैं कि पॉकेट्स होते हैं, कुछ पॉकेट्स में आपके वोट होते हैं, कुछ पे आपको मुखालफिन के वोट होते हैं। तो 3-4% में फर्ज कर लीजिए, हो सकता है कि वो पॉकेट का रिजल्ट आया हो जिसमें फर्ज कर नून लीग के ज्यादा वोट हो या पीटीआई के हो। अभी जब 60% आता है फिर आप थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्यूरेट दे सकते हैं। अब इन चीजों से ही तो लोगों में हिजान पैदा होता है। जो आम आदमी हो जब देखता है जी कि 136 हो गया, फिर वो देखे 140 हो गया, फिर वो देखे एंड पता चलता है 100 हो गए, कहता है जी लेकिन 40 मेरे फ्री 35 हो एंड गए। फेयर इलेक्शन तो ये इसको करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो तमाशा पाकिस्तान में लगा हुआ है वो हम देख ही रहे हैं। और आज भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना और उसके बाद अब रिजल्ट्स को इतनी रात गए तक लेके जाना जितना ईद का चांद ये लेके जाते थे, तो फिर जाहिरी बात है शकूक व शुबहात तो उठना शुरू हो गए हैं।